بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیکچر نحو جماعت کی درسی کتاب اردو کی غزل نمبر 2 خواجہ حیدر علی آتش کی غزل ہے، یہ جو شامل نصاب ہے۔ تو غزل پہ بات کرنے سے پہلے، غزل پہ گفتگو کرنے سے پہلے ہم خواجہ حیدر علی آتش کے بارے میں جان لیتے ہیں جو کہ شاعر ہیں اس غزل کے۔ تو خواجہ حیدر علی آتش تاریخ پیدائش 1764 ہے، فیض آباد لکھنؤ میں یہ پیدا ہوئے۔ تاریخ وفات 1846 ہے۔ ان کا نام جو پورا ہے وہ حیدر علی ہے، اور تخلص جو وہ آتش کرتے تھے، والد کا نام یعنی خواجہ حیدر علی آتش کے والد کا نام خواجہ علی بخش ہے، جو کہ دلی کے معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ شجاع الدولہ نواب شجاع الدولہ کے عہد میں یہ دلی شہر چھوڑ کر فیض آباد آ گئے تھے۔ آتش ابھی صغیر سن تھے کہ والد وفات پا گئے، یعنی چھوٹی عمر کے تھے اور والد وفات پا گئے۔ تو آتش نے والد کی وفات کے بعد نواب مرزا تقی خان کی ملازمت اختیار کر لی اور پھر ان کے ساتھ لکھنؤ شہر آ گئے۔ شاعری میں جو خواجہ حیدر علی آتش کے استاد تھے وہ مصافی تھے، پورا نام ان کا غلام حمدانی مصافی۔ ہاں، اور ان کے ہم عصر شاعر جو کہ اسی زمانے کے بہت بڑے شاعر امام بخش ناسک تھے، ان کے ساتھ خواجہ حیدر علی آتش کے ادبی مارکے ہوئے، یعنی ادبی مقابلے ہوئے۔ آتش کی تصانیف، آتش نے جو تصانیف ہے وہ صرف ان کی ایک اہم تصنیف ہے جو کلیات کی شکل میں موجود ہے، کلیات آتش اس کا نام ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں خواجہ حیدر علی آتش کی شامل نصاب غزل پہ۔ تو غزل کا پہلا شعر ہے۔ غزل کیا ہوتی ہے؟ یہ میر تقی میر کی شامل نصاب غزل پہ جو لیکچر ہمارا ہوا تھا، پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ بتا دیا ہوا ہے غزل کیا ہے، اس پہ گفتگو ہو چکی ہے۔ اب ہم جو ہے خواجہ حیدر علی آتش کے غزل نمبر جو غزل ہے اس کے شعر نمبر 1 پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو خواجہ حیدر علی آتش کی غزل کا شعر ہے: رخ و زلف پر جان کھویا کیا، اندھیرے اجالے میں رویا کیا۔ تو اس شعر میں جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں وہ ہیں رخ، اس کا معنی ہے چہرہ، زلف اس کا معنی ہے سر کے بال، جان زندگی، کھویا کیا ضائع کر دی، اجالے روشنی، رویا کیا روتا رہا۔ تو اس شعر کا مفہوم ہے میں محبوب کے چہرے اور زلفوں پر اپنی جان گماتا رہا اور اندھیرے اجالے یعنی دن اور رات روتا رہا۔ تو اس شعر کی جو تشریح ہے وہ میں بیان کرنے لگا ہوں۔ اس شعر کا جو مزاج ہے وہ عاشقانہ ہے، یعنی عاشقانہ شعر ہے یہ۔ اس میں شاعر نے اپنی عشق کی حالت کو بیان کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے محبوب کا چہرہ بڑا خوبصورت اور روشن ہے، جس طرح کے دن کا وقت روشن ہوتا ہے، اور اس کی زلفیں سیاہ ہیں اور چمکدار ہیں، جس طرح کہ رات ہوتی ہے اور اس میں چاند چمک رہا ہوتا ہے اور وہ چاند کا اندھیرا روشن ہو جاتا ہے۔ تو اس خوبصورت چہرے اور دلکش زلفوں پر جو شاعر ہے وہ جان قربان کرتا رہا۔ اس نے اپنی ساری محبت، اپنی ساری عمر جو ہے اس کی محبت میں ضائع کر دی، اپنی زندگی سے کوئی فائدہ بھی اٹھا نہیں سکا اور محبوب کی خاطر اپنی زندگی برباد کر ڈالی۔ شاعر نے جس محبوب کے لیے اپنی زندگی داؤ پہ ڈال دی، ضائع کر دی، اس نے شاعر کی طرف دھیان ہی نہ کیا اور بڑی بے رخی سے محبت کا جواب دیا۔ اس صورتحال نے شاعر کو پریشان کر دیا۔ اب وہ دن رات روتا رہتا ہے اور محبوب کے تصورات میں ڈوب کر محبوب کو یاد کرتا رہتا ہے، اور اس شعر میں محبوب کے چہرے اور زلف کی تعریف کر کے جس کی وجہ سے محبوب سے شاعر کو محبت ہو گئی ہے وہ روتا رہتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: محبت میں لٹتے ہے دین و ایمان، برا تیر مارا جوانی لٹا دی۔ تو شعر نمبر 2 کی طرف آتے ہیں۔ تو اس غزل کا جو شعر نمبر 2 ہے وہ ہے: ہمیشہ لکھے وصف دندان یار، قلم اپنا موتی پرویا کیا۔ تو اس میں جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں وہ یہ ہیں: وصف خوبیاں، دندان یار، یار کے دانت یعنی محبوب کے دانت، موتی پرویا یعنی بہت خوبصورت لکھنا، یعنی کہ الفاظ موتیوں کی طرح لگنا۔ تو اس شعر کا جو مفہوم ہے: میں نے ہمیشہ اپنے محبوب کے دانتوں کی تعریف کی ہے، چنانچہ میرے قلم نے موتی پروئے ہیں۔
اس شعر کی تشریح کی طرف آتے ہیں. اس شعر میں شاعر نے اپنے محبوب کے دانتوں کی تعریف کی ہے. اگر مختلف شعراء کرام کی شاعری کو دیکھا جائے تو ہر شاعر نے اپنے محبوب کے اعضائے جسمانی کی تعریف مختلف انداز میں کی ہے. تو اس شعر میں خواجہ حیدر علی آتش اپنے محبوب کے دانتوں کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. شاعر کہتا ہے کہ جب میں اپنے محبوب کے دانتوں کی خوبیاں تحریر کرتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میرا قلم موتی پرو رہا ہے. دوسری طرف اگر دیکھا جائے دوسرا نقطہ جو اس شعر کے اندر ہے، وہ شاعر اپنے محبوب کے دانتوں کی تعریف تو کر رہا ہے، اسے موتیوں سے تشبیہ تو دے رہا ہے، ایک طرف اپنی شاعری کی بھی تعریف کر رہا ہے. کہتے ہیں کہ محبوب کے دانتوں کے وصف، دانتوں کی خوبیاں لکھتے ہوئے میرے قلم سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ موتیوں کی لڑی ہے، وہ موتیوں کی طرح چمکدار ہے جس طرح محبوب کے دانت چمکدار ہے. دانتوں کی تعریف میں لکھے گئے الفاظ کو بھی موتیوں جیسا کہنا بڑی خوبصورت بات ہے، بڑی پیاری مثال ہے. بہادر شاہ ظفر نے بھی محبوب کے دانتوں کی تعریف کی ہے. بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں تیرے دندانوں لب نے کر دیا بے قدر عالم میں، گوہر کو، لال کو، یاقوت کو، ہیرے کو، مرجان کو. شاعر نے محبوب کے دانتوں کی تعریف کے لیے جو لفظ لکھے وہ ایسے لگتے ہیں جیسے کوئی موتیوں کی لڑی بن گئی ہو. شعر نمبر 3 اس غزل کا، خواجہ حیدر علی آتش کی شامل نصاب غزل کا. کہوں کیا ہوئی عمر کیوں کر بسر، میں جاگا کیا بخت سویا کیا. اس شعر کے اندر جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں وہ میں بیان کر دیتا ہوں. کیوں کر کس طرح، عمر زندگی، بسر گزری، بخت قسمت، سویا کیا سوتا رہا. تو اس شعر کا مفہوم میں بتانے لگا ہوں. شاعر کہتا ہے میں کیا بتاؤں کہ میری زندگی کس طرح گزری، میں تو جاگتا رہا لیکن میری قسمت ہمیشہ سوئی رہی، یعنی میری قسمت نے میرا ساتھ نہیں دیا. تو اس شعر کی تشریح کی طرف آتے ہیں. اس شعر میں صنعت تضاد کا استعمال کیا ہے. یہ آتش کے کلام کی بہت بڑی خوبی ہے، اس سے اس شعر کی خوبصورتی کو 4 چاند لگ گئے ہیں. اس شعر میں بھی جاگنے اور سونے کے متضاد الفاظ کو استعمال کر کے خوبصورتی پیدا کی ہے. جاگنا اور سونا متضاد الفاظ ہے، اسے گرامر کے لحاظ سے صنعت تضاد کہتے ہیں. تو اس شعر میں شاعر نے اپنی قسمت سے گلہ کیا ہے، اپنے مقدر اور نصیب کا شکوہ کیا ہے. شاعر کہتا ہے کہ میں ساری عمر ہوشیار رہا، ہر قسم کے حالات سے آگاہ رہا، علوم زمانہ کی واقفیت حاصل کی، بڑی محنت بھی کی اور جد و جہد بھی کی، اور اس سب کے باوجود میری محنت کا پھل نہ ملا، میرے نصیب سوئے رہے، میرے مقدر نے میرا ساتھ نہیں دیا، میری قسمت ہار گئی. بعض دفعہ انسان کوشش کرتا رہتا ہے لیکن جو قسمت میں لکھا ہوتا وہ ملتا ہے، یعنی انسان کے بس کا کام نہیں ہے، اللہ جو دیتا ہے وہی ہوتا ہے. تو اسی بات کو اس شعر میں شاعر نے بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے. کہتا ہے کہ میں نے کس طرح زندگی گزاری، کہ میں ہر طرح سے واقف رہا، ہر علم حاصل کرتا رہا، جد و جہد بھی کرتا رہا، لیکن مجھے ترقی نصیب نہیں ہوئی کیونکہ میری قسمت نے میرا ساتھ نہیں دیا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بلبل کو باغباں سے نئے صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں. امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو بخوبی سمجھ آ گیا ہوگا. اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ.